فتنہ عربی کا لفظ ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کہا جاتا ہے آگ کو، یعنی سونے کو آگ کے اندر رکھا جائے اور اس کو تپایا جائے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے. اس کو عربی میں فتن کہا جاتا ہے، فتنہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی اس دنیا میں انسان کے اوپر حالات لاتے ہیں، آزمائشیں لاتے ہیں، تاکہ انسان کی آزمائش ہو اور پتہ چلے کہ کون اسلام میں مضبوط ہے اور کون اسلام کے اندر کمزور ہے. جو انسان مضبوط ہوتا ہے وہ مصائب، پریشانیوں اور تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اسلام پر قائم رہتا ہے، اور جو کسی لالچ کی بنیاد پر اسلام میں آیا ہو، جو کسی اور چیز کو دیکھ کر اسلام میں آیا ہو، تو وہ پھر ہدایت کی طرف اور اسلام کی طرف نہیں آتا. اب جو ہے فتنے کا لفظ ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر تکلیف اور قتل و غارت، چوری ڈاکہ، سب چیزوں کے لیے فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا آغاز شروع انسانیت سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے جب سے زندگی اور موت کا تصور رکھا ہے اسی وقت سے انسان کی آزمائش ہے کہ دیکھیں دنیا میں جا کر یہ عمل کیسے کرتا ہے. اس کو آزمایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، طرح طرح سے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ان لوگوں نے برداشت کیا ان چیزوں کو. کفار تھے، کہیں پر غربت تھی، کہیں پر حالات ایسے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس آئے، جبکہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں تو صحیح کتنی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح مصائب کتنے زیادہ ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے ساتھیوں کو کیسے پریشان کیا جاتا ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ حالات بہتر ہو جائیں. حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ ارشاد فرمانے لگے اے خباب، کیا پہلوں کے حالات تم نے نہیں پڑھے جن کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی جلدوں کو چھیل دیا گیا، جن کے سر کی مانگ کے درمیان میں آرے کو رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے؟ ایسے حالات تو تم نے ابھی دیکھے ہی نہیں. انسانوں پر تو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. تو ایک طرف یہ بات ہے، اور دوسری طرف صرف ایسا نہیں ہے کہ مشکلات، پریشانیاں اور مصائب صرف اسی کو آزمائش کہتے ہیں، بلکہ اچھے حالات، یعنی بہت زیادہ نعمتوں کا ملنا، راحتوں کا ہونا، مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی کا ہونا، یہ بھی بعض اوقات آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تمہیں جو ہے بھلائی دے کر اور تمہیں برائی دے کر، دونوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، دونوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. اور لوگوں کو ایسے آزمایا گیا مشکلات کے ذریعے بھی. اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان جیسے حضرات اگر دباؤ میں آ جاتے اور آ کر اپنے رخ کو پھیر لیتے تو آج جس صورت میں اسلام ہمارے پاس ہے، اس صورت میں آج اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کو استقامت دی، دین پر قائم رہے، اور یہ دین من و عن جیسے حضور علیہ السلام نے دیا ویسے آج ہم تک پہنچ گیا. اور ان فتنوں کے اندر تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کمزور ایمان والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے آزمائش کے اندر حالات ہوتے ہیں کہ ایک بندہ صبح کو مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے. اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آج وہی صورتحال ہے. آج جس انداز سے ہماری مختلف بنیادوں پر دین سے دوری ہے، ہمارے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ذریعہ معاش بعض ایسے ہیں کہ صرف مال و دولت کے چکر میں ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی فکر ہی کوئی نہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے تعلقات ہماری زندگی اندر آ چکے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ.
ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش اور فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، مال و دولت کو حاصل کرنا. جس کے اندر یہ بات آ گئی اور بس مقصد یہ بن گیا کہ میں نے صرف مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے، نہ جائز کی فکر نہ ناجائز کی فکر، پھر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اگر یہ مال و دولت جو ہے حکمرانوں اور مال و دولت حکومتوں کے اندر آ جائے اور اس کی حوث پیدا ہو جائے تو اس بنیاد پر ناجائز منصوبے حکومتی اور سرکاری سطح پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے. اور اگر یہی چیز عام لوگوں کے اندر آ جائے، امت مسلمہ کے اندر مال و دولت کی محبت آ جائے تو پھر یہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے متاثر ہو کر ان کے طور طریقوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کرنا کیا چاہیے. ایسے حالات کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنے ایمان عمل کی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی کو بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم واپس پہنچ جائیں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا. ایک تو یہ ہے کہ انسان عبادات اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے، یعنی عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، ایمانیات اور اعمال کی مجالس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے. آج ہوتا یہ ہے کسی پر حالات آتے تو وہ اپنے اعمال چھوڑ دیتا ہے، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ذکر اذکار کرنے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. گویا کہ مایوسی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. اور یہی تو شیطان اصل میں چاہتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جائے، یا پھر مسائل پریشانیوں کے آنے سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بلکہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اصل میں علماء کرام سے دور کیا جاتا ہے. جب ایک بندہ علماء کرام سے رابطے میں رہتا ہے اور مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ اعمال بھی کرتا رہے گا اور وظائف اور اذکار بھی کرتا رہے گا اور اپنی ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. آج لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایک آزاد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں انہیں اسلام سے نفرت ہے اور کہتے ہیں جی علماء اور مدارس ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے. ڈائریکٹ تو اسلام کے بارے میں بات کر نہیں سکتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی علماء کرام اور مدارس جو ہیں یہ ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ ہیں، اگر یہ چھوڑ دیں اور یہ جائز ناجائز کے فتوے اگر چھوڑ دیں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اپنی ایمان کی درستگی کے لیے علماء کرام، مدارس دینیہ اور مساجد کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوب دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے پیدا ہوتے ہمیں کلمہ دیا، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یا اللہ ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ ہمارا دل ہدایت سے پھر جائے، ایسے حالات پیدا نہ ہو. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کی جائیں. تو بات یہ ہے کہ بہرحال ہمیں ان موجودہ حالات کے اندر اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے. ہم کاروبار کرتے ہیں، ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں، وہاں پر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کریں. اصل میں اگر اس بات کو دیکھا جائے ہمارے چونکہ واسطہ ایسے اداروں کے ساتھ اور یہ کالج یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، یعنی بچوں کے ابھی ایک جگہ پہ میں سیشن پڑھانے کے لیے گیا پچھلے جمعے ختم نبوت کے حوالے سے، تو وہاں پہ ایک دوست کہنے لگا کہ جی میرا ایک دوست ہے اور اس کا ایک مرزئی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے اس کی، اور کہتے ہیں جی میں نے دوستی، وہ کہتے ہیں جی میں نے دوستی صرف اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ وہ اسلام قبول کر لے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، لیکن آپ مرزیت ضرور قبول کرو گے، آپ مرزیت ضرور قبول کرو گے. کہتے جی وہ نہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتی ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتی. تو میں نے کہا چلے کچھ باتیں بتائے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ حضرت امام تم مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو مرزا غلام قادیانی کو مہدی مانتی ہوں. تو یہیں پر آ کر دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ وہ دے رہی ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، وہ کہتی ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو مہدی مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیں یہ پہلی ایک سیڑھی ہے. آگے چل کر مرزا غلام قادیانی نے کون سا ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے تو پہلے صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا.
اس کے بعد جا کر اس نے کہیں مسیح ہونے کا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تو اس چیز کو دیکھنا کہ ہمارے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم کن اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں نقصانات کیا ہو رہے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان ساری باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.